ایک اور ڈیڈ لائن گزر گئی، الیکشن کمشنر کا تقرر نہیں ہو سکا، سپریم کورٹ کا مزید مہلت دینے سے انکار، 5 دسمبر سے جسٹس انور ظہیر جمالی کی خدمات بھی واپس لینے کا حکم، حکومت اور اپوزیشن کے لیے سپریم کورٹ کا سابق جج ڈھونڈنا مشکل ہو گیا یا معاملہ کچھ اور ہے؟ 30 نومبر کو حکومت کے لیے بینکاک کے شعلے دیکھنے والے شیخ رشید کی ننکانہ صاحب میں شعلہ بیانی پر مقدمہ درج کر لیا گیا، شیخ صاحب کے لیے مشکل گھڑی آ گئی۔ سوئس فیڈرل ٹریبیونل نے آصف زرداری کی ملکیت سمجھے جانے والے $1,80,000 کے زیورات جس میں قیمتی ہار نمایاں ہے سے متعلق پاکستان کو خط لکھ دیا، پیپلز پارٹی نے اثاثوں کی تردید کر دی، حکومت کی پراسرار خاموشی، نہیں معلوم یہ ہار کس کے گلے پڑے گا۔ اور پرویز خٹک کو منتخب تو خیبر پختونخوا کے عوام نے کیا، مگر وہ اسلام آباد سے صوبے کو کنٹرول کر رہے ہیں، وفاقی دارالحکومت میں ہونے والی میٹنگز کا خرچہ بھی عوام ہی ادا کر رہے ہیں۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور پاکستان کے بہترین تجزیہ کاروں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج جیو نیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں مسعود رضا اور میں ہوں ثنا مرزا۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ ایک اور ڈیڈ لائن گزر گئی، جی ہاں ایک اور ڈیڈ لائن گزر گئی اور چیف الیکشن کمشنر کی جو تقرری ہے وہ عمل میں نہیں آ سکی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے آج کے ہیئرنگ میں واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اب مزید مہلت حکومت کو نہیں دی جائے گی۔ یہ آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے 3 ڈیڈ لائن گزر چکی ہیں، 30 اکتوبر کی بات ہو، 13 نومبر کی بات ہو یا پھر آج یعنی کہ 24 نومبر کی بات ہو، لیکن حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے حتمی نام سامنے نہیں آ سکے۔ کچھ وقت پہلے کچھ ناموں کے اوپر اتفاق ضرور ہوا تھا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، لیکن عمران خان کے کچھ بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو چیف الیکشن کمشنر کے عہدے کے لیے اہل افراد تھے انہوں نے بھی معذرت کر لی اور اب یہ عہدہ انتہائی مشکل صورتحال کا شکار ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسی معزز شخصیت سامنے نہیں آ رہی ہے جو کہ اس عہدے کو تمام تر تنقید اور مشکلات کے باوجود قبول کر سکے۔ اور 16 ماہ ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی چیف الیکشن کمشنر کا جو تقرر ہے حکومت کے لیے مشکلات کا باعث بھی بن رہا ہے اور کوئی شخصیت اس حوالے سے سامنے بھی نہیں آ رہی ہے۔ جی، ایک موقف تو یہ ہے کہ کوئی شخصیت سامنے نہیں آ رہی، مگر دوسرا ایک اور موقف بھی ہے اور وہ یہ کہ ممکنہ طور پر سیاسی قوتیں جو اس وقت برسر اقتدار ہیں سندھ میں، پنجاب میں اور مرکزی حکومت میں قائد ایوان و قائد حزب اختلاف ممکنہ طور پر شاید نہیں چاہتے کہ چیف الیکشن کمشنر کا تقرر ہو اور یہ ادارہ مکمل ہو، کیونکہ بہت سے معاملات ہیں جو ابھی آگے آنے والے ہیں، بلدیاتی انتخابات بھی ہونے ہیں، الیکشن ریفارمز بھی ہونی ہیں اور یہ معاملہ لٹکا رہے، شاید اس کے پیچھے کوئی سیاسی مصلحت پوشیدہ ہے۔ اس پر آج ہم یقینی طور پر پروگرام میں بات کریں گے۔ آج سپریم کورٹ میں جو کارروائی ہوئی تو آج چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مقدمے کی سماعت کی۔ اٹارنی جنرل سلمان اسلم بٹ نے عدالت کو بتایا کہ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ ملک سے باہر ہیں، جس کی وجہ سے چیف الیکشن کمشنر کے نام کو حتمی شکل نہیں دی جا سکی ہے۔ انہوں نے عدالت سے یہ بھی استدعا کی کہ ہم عہدے پر تعیناتی کے لیے، اس اہم عہدے پر تعیناتی کے لیے انہیں مزید وقت دیا جائے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ایسا نہ ہو کہ اپوزیشن لیڈر واپس آئیں تو وزیر اعظم بیرون ملک چلے جائیں۔ جسٹس گلزار احمد نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ کیا وہ اب تک ہونے والی کوششوں کے شواہد پیش کر سکتے ہیں۔ جسٹس گلزار نے مزید کہا کہ قائد حزب اختلاف سے فون پر بھی مشاورت ہو سکتی تھی، تعیناتی کے لیے مزید مہلت نہیں دے سکتے، تو یہ ایک واضح فیصلہ آ چکا ہے۔ آج کے فیصلے میں کیا کچھ ہوا، سماعت میں کیا ہوا، یہ تو آپ نے بتایا، لیکن ذرا شروعات کرتے ہیں کہ آخر مسئلہ شروع کہاں سے ہوا۔ 3 جولائی 2013 کی بات کر لیتے ہیں۔ 3 جولائی 2013 کو فخر الدین جی ابراہیم جو کہ چیف الیکشن کمشنر تھے انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، جس کے بعد یہ عہدہ خالی ہو گیا۔ اس کے بعد 15 اگست 2013 کو فخر الدین جی ابراہیم کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا اور تصدق جیلانی قائم مقام چیف الیکشن کمشنر مقرر کر دیے گئے۔ پھر 12 دسمبر 2013 کو چیف جسٹس ناصر الملک نے قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ پھر 3 جولائی 2014 کو جسٹس انور ظہیر جمالی نے قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کا حلف اٹھایا۔ اس کے بعد 14 اکتوبر 2014 کو سپریم کورٹ نے 2 ہفتوں کے اندر عہدے پر تعیناتی کا حکم دیا۔ پھر ایک اور ڈیڈ لائن دی گئی 30 اکتوبر 2014 کی۔ سپریم کورٹ نے
उस वक्त 13 नवंबर तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी का हुक्म दिया। जी हाँ, इस दौरान 3 कायम मुकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं और 6 नवंबर 2014 को वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुलाकात हुई थी, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर गौर किया गया था। हुकूमत की जानिब से तसद्दुक़ जिलानी, भगवान दास और सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी के नाम तजवीज़ किए गए। पीपल्स पार्टी ने जस्टिस रिटायर्ड तारिक परवेज और मियां अजमल के नाम पेश किए। 7 नवंबर 2014 को तहरीक इंसाफ ने नासिर असलम जाहिद का नाम दिया और जमात इस्लामी की तायीद भी उन्हें हासिल हुई। 7 नवंबर 2014 को MQM की जानिब से नासिर असलम जाहिद, तसद्दुक़ जिलानी, भगवान दास और गौस मोहम्मद के नाम सामने आए। 8 नवंबर 2014 को जस्टिस रिटायर्ड भगवान दास ने ओहदा संभालने से माजरत कर ली। 10 नवंबर 2014 को साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी की भी जिम्मेदारी संभालने से उन्होंने भी माजरत कर ली। 13 नवंबर 2014 सुप्रीम कोर्ट का 24 नवंबर तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का हुक्म सामने आया और 24 नवंबर 2014 अदालत का मजीद मोहलत देने से इनकार सामने आया और कायम मुकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की खिदमात वापस लेने का ऐलान हुआ। ये सब कुछ आज हुआ और यकीनी तौर पर ये एक बड़ी हैरत की बात है कि एक आईनी इदारा और एक आईनी ओहदा है जो इस वक्त खाली पड़ा है, जो इंतहाई जरूरी और इंतहाई अहम भी है। इसी मामले पर मजीद बात कर लेते हैं। सीनियर वकील रहनुमा अली अहमद कुर्द साहब ने हमें कोयटा से ज्वाइन किया है। अली अहमद कुर्द साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तकर्रुरी है वो वाकई इतना पेचीदा मसला है कि हल नहीं हो पा रहा, या फिर हुकूमत और अपोजिशन जानबूझ के ज्यादा वक्त ले रहे हैं? नहीं, अगर कोई भी ऐसी जिम्मेवारी या कोई भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जिसका जिक्र आइन में हो वो पेचीदा नहीं होता, वो बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह होता है। तो इसमें कोई ऐसी पेचीदगी नहीं है, बल्कि कहा यह जा सकता है या ये कहना चाहिए कि जो इस वक्त जिम्मेवार हैं इस अपॉइंटमेंट के लिए, इस तकर्रुरी के लिए, मैं समझता हूँ कि वो इसकी वो अहमियत नहीं समझते। इस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी कोताही या लापरवाही है। तो अब 5 दिसंबर तक भी अगर फैसला नहीं हो पाता तो फिर होगा क्या इस इदारे का? देखिए मसूद भाई, सुप्रीम कोर्ट के लिए तमाम तर एहतराम अपनी जगह पर, मगर उसमें आइन में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी भी वजह से चीफ कमिश्नर का ओहदा खाली होता है, एब्सेंट होता है, वैकेंट होता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी जज को अपॉइंट करेंगे और वो उस मुद्दत तक उसकी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फ़राइज़ देंगे। अब आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुक्म हुआ है इस लिहाज से तो उन्होंने अपना जो जज साहब है उनका नाम वापस ले लिया और इस लिहाज से ये पोस्ट बिल्कुल इस वक्त वैकेंट है। मैं समझता हूँ, वैसे अभी सुबह भी मैं अभी थोड़ी देर पहले भी मैं आइन देख रहा था, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, मगर चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, मैं बैसियत वकील की मेरी तरबियत है, मैं उससे आगे नहीं कह सकता हूँ, मगर मुझे ये आर्डर कुछ मुनासिब नहीं लगता कि जब आइन में ये लिखा है कि जो ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा खाली होगा तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस किसी भी जज को उसकी जिम्मेवारी एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंट करेंगे। अच्छा, अब तो लगता है ये कि चीफ जस्टिस साहब ने खुद ही इस जो ओहदा है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट है, उसको वैकेंट कर दिया। ठीक है। अच्छा कुर्द साहब, आपसे बात करने की, आपसे एक भी और आपसे मजीद भी पॉइंट पे बात करना चाह रहे हैं। आपने कुछ रोज पहले एक कॉलम लिखा, आपने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो दबंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए। तो ये बताएं कि क्या मजबूत कैंडिडेट आपकी नजर में कौन हो सकता है? दूसरा, कि आखिर वजह क्या थी आपके दबंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोर्ट करने की? नहीं देखिए, बड़ी मेहरबानी, मैं किसी आदमी या किसी फर्द के लिए तो मैंने अपने वो ख्यालात का इजहार नहीं किया। मैंने एक बात कही, देखिए 1973 में जब इस आइन की तश्कील हुई थी या तदवीन हुई थी, उस वक्त ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे को एक बहुत ही एहतराम देने के लिए, बहुत ही रिस्पेक्ट और एक हैसियत देने के लिए उस वक्त ये बेहतर समझा गया था कि चीफ इलेक्शन का जो ओहदा है, जो पोस्ट है, वो एक ऑनरेबल जज, रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का, उसके जिम्मे लगाया जाए। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा एक्सपीरियंस था, ये जो तजुर्बा है, ये तो बहुत नाकाम साबित हुआ, बल्कि मैं इसको तल्ख तजुर्बात कहता हूँ। यही ऑनरेबल जजेस थे जिनके दौर में वो बहुत ही, अभी मैं क्या कहूँ, ज़िया-उल-हक के ज़माने का और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने के जो नाम नेहाद और इंतहाई बदनाम ज़माना जो रेफरेंडम हुए, वो भी तो इन्हीं हमारे ऑनरेबल जज साहबान ने किया।
اور اس کے بعد آج تک جتنے بھی الیکشنز انتخابات ملکی انتخابات ہوئے ان کی ذمہ داری اسی ہمارے ریٹائرڈ سپریم کورٹ یہ سوچ اب موجود ہے کور صاحب، اور اب یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید آئین میں کسی قسم کی ترمیم کی جائے اور اس چیز کو کھولا جائے کہ اس میں ایڈمنسٹریٹو تجربہ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی شامل ہیں ہوں، صرف ججز ہی نہ ہوں چیف الیکشن کمشنر کے لیے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ تو میں نے بھی کہا، یہ تو میں نے کہا یہی ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جان بوجھ کر میں تو یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ اس وقت پارلیمنٹ میں جو ممبرز جو بیٹھے ہیں، جو اراکین بیٹھے ہیں، یہ بدنیتی سے انٹینشنلی ڈس آنیسٹلی یہ چاہتے نہیں ہے کہ اس جو کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے اس کو اوپن کیا جائے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ایک کمزور چیف الیکشن کمشنر ہو. اس وجہ سے اگر یہ اوپن ہوگا تو 18 چلیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مضبوط چیف الیکشن کمیشنر ہونا چاہیے. اچھا، ایک جانب سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مزید مہلت نہیں دیں گے، اور ایک جانب 5 دسمبر تک کی مہلت ایک طرح سے دے بھی دی گئی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑی سی اس کی وضاحت کر سکیں گے؟ نہیں، اب تو پھر اس کا مطلب وزیر اعظم صاحب اور قائد اعظم اختلاف اب مجبور ہے 5 دسمبر تک تو ہر حالت میں ان کو جو ہے کوئی چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ تقرری کرنی پڑے گی. مگر میں یہ کہتا ہوں معاملہ تو پھر وہی ہے، آپ تو کریں گے پھر کسی ریٹائرڈ جج صاحب کو کریں گے، مگر آپ کو نتیجہ تو میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک، یعنی جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا کور صاحب، جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا تھا آپ کو جو بھی کہ آئین میں لکھا ہے کہ چیف جسٹس کو فوراً قائم مقام چیف الیکشن کمیشنر لگانا ہوگا، جس نے فرمایا، تو اس بات کا بھی خیال رکھا گیا. اگر کسی بھی وجہ سے 5 تاریخ تک چیف الیکشن کمیشنر کے تقرر نہیں ہوتا تو پھر اس ادارے کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ وہ اس کا ووٹ ہے. جب وہی چوری ہونے لگے، جب وہی فری اور فیئر ماحول میں اگر اس کو الیکشن اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت نہ ہو، ماحول اس کو میسر نہ ہو، تو اس بیچارے کا کیا رہ جاتا ہے؟ آپ یہی دیکھتے ہیں کہ اس سے جو الیکشن ہوتے ہیں، آج پارلیمنٹ بیٹھی ہے، آج سینٹ بیٹھی ہوئی ہے، آپ میں دعوے سے کہتا ہوں اس پوری پارلیمنٹ، اس پورے سینٹ کے ساتھ پاکستان کے 18-20 کروڑ عوام کا کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ یہ اسمبلی ممبر جب آ جاتے ہیں صرف مہینے 1.5 مہینے کے لیے عوام کے قریب آتے ہیں، اس کے بعد ان کا کوئی تعلق نہیں. اچھا کورٹ صاحب، تھوڑی سی آپ سے سوال دوبارہ دہرانا چاہیں گے. سوال آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں 5 دسمبر تک اگر حکومت اور اپوزیشن نہیں متفق ہو پاتے ہیں تو پھر صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ تو پھر اس کی ذمہ داری سارے حکومت، اقتدار اور حزب اختلاف پہ ہے. اور نہیں، 5 دسمبر تک تو ہر حالت میں ان کو کرنا ہے. سپریم کورٹ کے آرڈر سے باہر یہ نہیں نکل سکتے. اب تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ترمیم نہیں کرتے، اگر یہ سپریم کورٹ میں جا کر یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ لا رہے ہیں، پھر میرے خیال میں سپریم کورٹ ان کو کچھ موقع دے گی. ادروائز 5 دسمبر کے بعد تو ان کے پاس کوئی موقع نہیں ہے. یہ لے آئیں گے اور ایک بہت ہی کمزور قسم کی شخصیت آئے گی، اور اس ملک میں جو ہم اور آپ چاہتے ہیں، اس ملک میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ایک بہت ہی طاقتور اور مضبوط اور دبنگ شخصیت ہو. پھر ہی میرے ووٹ کا تحفظ ہو سکتا ہے، پھر میرے ووٹ مجھے موقع یہ ماحول میسر ہو سکتا ہے کہ میں بہت ہی آزادانہ ماحول میں اپنے اس کا. آج اس ملک میں جتنے الیکشنز ہوئے ہیں، کہنا اچھی بات نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں کہ بالکل ایک جگہ پہ آپ کو اس میں نظر آئے گا کہ عوام کے ووٹ کی. ٹھیک، کور صاحب تھوڑا قانونی بات کرتے ہیں، تھوڑی سی قانونی بات کرتے ہیں. میں آپ کی گفتگو سے سمجھ پایا وہ یہ کہ قانونی اوبلیگیشن جو سپریم کورٹ پر ہے اور جو سیاسی قائدین یعنی قائد حزب اختلاف اور قائد ایوان پر ہے، سب کا خیال رکھا جا رہا ہے. 6 تاریخ تک اگر آپ نے ایک راستہ بھی دے دیا، امینڈمنٹ لانے کی بات کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر کے لیے پھر کسی جج کو لگانا ہوگا، یہ قانونی تقاضا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا کہ 5 تاریخ تک نہیں اپوائنٹمنٹ ہوتا اور یہ جواز جو آپ نے کہا یہ بھی سامنے نہیں آتا، تو پھر کیا اسٹیٹس ہوگا؟ نہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ سپریم کورٹ دیکھیں سپریم کورٹ آئین کی تشریح کرنے کی پابند ہے، اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ آئین کے مطابق کوئی عمل نہیں ہو رہا یا کسی کام کی بجاوری نہیں ہو رہی ہے، تو سپریم کورٹ کی ذمہ داری بنتی ہے، عدالتوں کی ذمہ داری بنتی ہے. تو عدالتوں نے ان ہمارے قائدین کو، یہ ہمارے رہنماؤں کو یہ احساس دلایا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ جو اتنے عرصے سے ویکنٹ ہے وہ ان کی وجہ سے ہے، تو برائے مہربانی آپ اس کو فل اپ کریں. اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر میرے خیال میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، یہ خالی نہیں ہو سکتی. ہائی کورٹ ہے،
अब सुप्रीम कोर्ट है, अगर हाई कोर्ट है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं मैं इस वक्त क्वेटे में बैठा हूं और अगर बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मौजूद नहीं है तो जो एक अदालती सिस्टम है, जो एक हमारा जुडिशल सिस्टम है, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अली अहमद कुर साहब माहिर आईन कानून के साथ मौजूद थे और उनका कहना यह था कि किसी भी तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा खाली नहीं रह सकता। आइन में ये ऑब्लिगेशन मौजूद है कि अगर किसी भी वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुस्तकिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट को वहां पर अपने जज को अपॉइंट करना होगा। और इसके साथ साथ उन्होंने सना ये भी कहा कि जितने भी अब तक इलेक्शंस हुए वो साबिक जजेस ने कराए हैं। बिल्कुल, और अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि ननकाना साहब में तहरीक इंसाफ के जलसे में जो शोला बयानी शेख रशीद साहब ने की वो उनको महंगी पड़ सकती है, इसलिए क्योंकि मुकामी अदालत ने उनके बयान के ऊपर, उनकी तकरीर के ऊपर अब एक मुकदमा दर्ज कर लिया है।